حضرت امام حسین اور ایک بے اولاد ہندو عورت کا واقعہ۔ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ جونپور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا مکھیا سندر لال نامی ایک بڑا تجربہ کار اور عقل مند شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بازار کے بیچ چوراہے پر سونے چاندی کی اس کی ایک بڑی دکان بھی تھی۔ بیاپار اتنے اونچائیوں پر تھا کہ دن رات دھن برستا تھا، لیکن ساری دولت اور خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا اندھیری تھی، کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر اداس اور غمگین رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آیا تو وہ دل موہ لینے والی آواز سے اسے تسلی دیتی اور کہتی، فالتو میں آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، وہ کسی کے بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے، سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل جائے گی۔ حسین اور دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی بوند ٹپکتی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے سندر لال کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہونے لگتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ الگ نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ عادتاً وہ بہت زیادہ شانت مزاج اور صبر کرنے والی عورت تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ ویسے بھی عورت کی فطرت بہت زیادہ غم بھلانے اور شکر ادا کرنے والی ہوتی ہے۔ ویسے بھی اپنی بد نصیبی پر سلگتی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان کربلا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ ہر طرف امام حسین کی شہادت سے غم کا ماحول تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کربلا کا واقعہ کل ہی ہوا ہے۔ سندر لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتا تھا، لیکن عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حد سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو بے حد اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتے تھے، جس میں شہر کے سارے نامچین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے ختم ہونے پر شہدائے کربلا کی روحوں کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر مجلس میں موجود تمام لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعے کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی، وہ محرم کی عام روایتوں سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقیروں اور مسکینوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے تحاشا پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ سید شریف نے آج اپنے 3 مہینے کے دودھ پیتے بچوں کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے۔ وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے پتہ کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندھا رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت جاننے آئی ہوں۔ سید شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج تمہارا دن ہے۔ آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے بچے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا ہے۔ کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ویسے خبر صحیح ملی ہے تمہیں، لیکن اس کی کہانی بڑی دردناک ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان سے جھجکتے ہوئے کہا، صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے۔
حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات کر کے تم نے اور بھی شوق پیدا کر دیا۔ اب تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے کہانی سننے کے جنون کو دیکھ کر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کی شروعات کی۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے ناتی ہیں، نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح اور شام اپنے لال کو نہلاتی تھیں۔ یہ بات بھی اوپر سے ہمیں پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس نہر سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے اس کا ایک سوتا دریائے قدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بات کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے درد کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک جھپکتے آئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی عطا قوت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤ، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دھن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہو سارا دھن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر، فقیر اور وید حکیم نہیں بچا جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہیں گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو پچھلے سال اسی محرم کے موقع پر جب ہم سب روزہ سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ساتھ بیٹھتے۔ لاکھ کوشش کی کہ اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن جنگل کی آگ کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سالوں سال سے ضبط و شکر کا اتاہ ساگر آج امنڈ پڑا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین! مایوسیوں کے مجدھار سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی سے باہر نکالو۔ ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راج دولارے مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا ہے؟ اپنے قدموں کے دھول کی ایک چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے تمہیں کربلا کے لال ازار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں ہے سرکار۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذباتوں کو دکھتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی حالت میں تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ بنا کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ چند لمحوں کے بعد گہری نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنے تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس سے یہ آواز کان میں آئی، جا، مایوسیوں کے مجدار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط اور سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی گزر نہ پائے تھے کہ میرا خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جس سے پیسوں کے وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ سونار کی بیوی دل کے کانوں سے یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے ختم ہونے پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلیں تو پلکیں بھیگ ہوئی تھیں۔ موٹے موٹے آنسو کے 2 قطرے گالوں پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم کیوں رونے لگیں؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخر حصے میں دکھ پہنچا ہے؟
بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلدی جلدی آنچل کے کونے سے اس کے آنسوؤں کو سیلاب سکھایا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی طبیعت سنبھلی تو آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گھائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتاہ ساگر میں ڈوب رہے ہیں، اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے کہ بی بی فاطمہ کے راجکمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے۔ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کی قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرزتے جذبات سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ سید شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کار سازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے، اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سنار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے طریقے میں کہا، لو بہن، پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود بھی ویران محفل انہی کی قدموں کے پاس جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو، تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سنار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل میں شہزادہ کونین کی سرکار میں اپنا فریاد پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا اور خیر اندیش ساتھی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملیں گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی سنار کی بیوی کا واقعہ لے لیجیے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر یقین ہو گیا تھا کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی گئی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کا دل رکھنے کی خاطر اس کی خوشی میں شامل ہو گیا۔ اسے قطعی یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامردیوں کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح سے اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے کسی روحانی تصرف کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے ہی اسی ڈھنگ سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی، لیکن پتنی کے دل کی حالت بالکل الگ تھلگ تھی۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آخر اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اس سے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے؟ امید اور خوش عقیدی کے ساتھ اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے سخت طعنہ دیا کہ اس نے یقین کا آبگینہ گھائل ہو کر رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اجڑ گئیں۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی دور اندیشی پر دل ہی دل میں اسے شرمندگی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کی حالت پھر اسی مقام پر پلٹ آئی جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پریشانیوں اور پرسوز مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔
لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس سے لاشعور کی کوئی بناوٹی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے دروازے میں تھی، اس لیے اس کا اظہار کسی پر نہیں کیا، لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اور اسے یقین ہو گیا کہ ہماری کوکھ میں بچہ پل رہا ہے۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی خبر دی تو فرط حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بے خودی کی حالت میں پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی ہو۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہے۔ یقین کرو یہ بالکل سچ ہے، میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ اور جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے بڑے مشہور ڈاکٹر نے بھی جب اس کی پشٹی کر دی کہ تمہاری بیوی گربھوتی ہے، حاملہ ہے، تو شوہر کی خوشیوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ شرم سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کربلا والے شہید، میری غلطی معاف کر دو، میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا، اپنی لا علمی سے میں نے تمہارے ادھیکار کا اپمان کیا ہے۔ دیالو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے چھما کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سونار کی بیوی سید شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرا سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو اٹھائے، اور اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحیح ہونے کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سونار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دل کا یقین اپنا اثر لائے بنا نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تم سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، فریادی کا دل اور اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا کریم خیر اور سلامتی کے ساتھ اس بچے کی پیدائش ہو۔ سونار کی بیوی نے جواب دیا، بی بی اپنی دل کی بات کہتی ہوں، یقین کرو میری قسمت کا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے ونتی کی تھی انہوں نے ترنت مجھے سنبھال لیا، ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی پھونک اٹھتی ہے کہ کربلا کی اس سرزمین پر ان کا راج سنگھاسن رکھا ہوا ہے، اسے آنکھوں سے لگا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رو۔ بہن آج میں نے مان لیا کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ویسے پوچھو تو ماننے کے قابل ہی دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزر گئے تو میں بھی فاطمہ کے راجکمار کے نام پر فقیروں کو خیرات لوٹاؤں گی۔ اس دن سارے شہر کو پتہ چلے گا کہ میرے دل کے اندھے وشواس میں کیا جادو ہوا تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں تج دیا ہے۔ آج صبح ہی سونار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی، اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھیں، دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ آج اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی، دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ ممتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لوٹاتے ہوئے مارے خوشی کے سونار کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی تھیں۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت رہے، آج ان کی کرپا سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی حسرت جی اٹھی ہے جس کے لیے سارے جہاں کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے عطا ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو دن کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سونار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر پیغمبر کا گن گا رہے ہیں۔ کچھ عورتوں سے سونار کی بیوی سے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر چلی گئیں، لیکن اس نے ان کے روٹنے کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ چھٹی برہی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈلی بچی کی پرورش اور پرداخت کا اہتمام شروع ہوا۔ ناز اور نعمت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ بچی کیا تھی؟ حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورتی تھی جو دیکھتا حیران اور ششدر رہ جاتا تھا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سونار کے گھر میں آسمان سے پری اتر آئی ہے۔ ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے۔